اسب فیل کا واقعہ۔ حضور اکرم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ابراہہ نے یمن کے دارالسلطنت سانا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالیشان گرجا گھر بنوایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کی شاخیں گیج و گجب میں جل بھون گئیں اور وہاں کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ جب ابراہیم نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپ سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے آنٹے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چن لیا، اور اس میں 200 یا 400 انبا عبد المطلب کے بھی ہیں۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے پہلے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابراہیم کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اسے آپ نے اپنے خیمے میں بلوایا اور آپ نے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر میں سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان پر سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سنا ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی ہولہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے انکوں کا سوال کہ میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ ان اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے ان سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سنا ابراہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھانے کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور اللہ جانے میں آپ سے سفر کرنے والا کون ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا، اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور گھروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر خود اپنے خاندان کے چند سدسیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کو ہلکا پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ بجائی کے ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا مانگے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ اب جب صبح کو کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جر اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغماس میں پہنچ گئے تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا،
وہ ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی لت میں قہر الہی ابابیلو چھوٹی پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندوں جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنکھوں میں 3 کانکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہ کے لشکروں اور فوجوں پر زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ابرہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھوں کے نشان اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکاری کسی کو فیل ہاتھی سواری کے ساتھ پر پڑی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر! ابرہ اور اس کے ہاتھیوں سہت اس طرح ہلاک برباد ہو گئے کہ ان کے جسم کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھون جیسا بنا ڈالا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے بھائیوں، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے شیئر ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔